اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ آج کا درس جو ہے وہ حالات حاضرہ پر ہو رہا ہے، یعنی معمول کے مطابق سورۃ النجم میں سے ہم نے آیا کریمہ تلاوت نہیں کی۔ حالات حاضرہ پر کچھ انشاءاللہ تبصرہ ہوگا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ ہمیں جو مختلف جگہوں سے اطلاعات مل رہی ہیں نقصانات، بارش نقصان کا باعث بن رہی، ٹھیک ہے، تھوڑا جا بول دیا کرو، جب میں بلاؤں نا بول دیا کرو۔ بارش بہت زیادہ جگہوں پر، سیلاب بہت زیادہ جگہوں پر، یہ تباہی کا باعث بن۔ شاید آپ میں سے کسی کا تجربہ ہو، پہلے بھی کبھی اتنا نقصان سنا ہو، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس طرح یہ پہلی مرتبہ اتنا نقصان جو ہو رہا ہے، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ اشارے حدیث پاک کی روشنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے ہی آپ نے دے دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بہت گہرا بادل، بڑی گہری گھٹا آتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ جب تک بادل وہ فارغ ہو کے چلا نہ جاتا، نبی کریم علیہ السلام چین سے نہیں بیٹھتے تھے، کبھی اندر جاتے، کبھی باہر جاتے، کبھی اندر۔ یہ گھر والے بھی بڑے پریشان ہو جاتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ پر یہ الفاظ ہوتے کہ مولا یہ بادل میری امت کے لیے عذاب نہ بن۔ یہ جو ان حالات کے باوجود ہمارے کان پہ جوں نہیں ریگتی، ہم بے حس ہو چکے، ہماری بے حسی کی انتہا ہو چکی۔ اب یہ احادیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ کہ جب بھی کالی گھٹا آتی تو نبی کریم علیہ السلام دعائیں مانگتے، کیونکہ پہلی امتوں پر عذاب اسی صورت میں نازل ہوا تھا۔ بادل جب دیکھتے تو وہ خوشی مناتے کہ بارش آ رہی اور بڑا ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن وہ چیز ان کے لیے عذاب کا باعث بن۔ آندھی چلتی تو وہ ان کے لیے عذاب کا باعث بن۔ اس طرح چیزوں کو اڑتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آندھی اس طرح کی تیز آندھی، اس طرح کا اتنا پانی ہے، بڑے بڑے محلوں کو یوں آرام سے جیسے کہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب ہے، اور ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم بالکل جو ہے نا ٹس سے مس نہیں۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کی توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری پر ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے کسی وقت بھی۔ ہاں جی، میں نے حدیث پڑھی ہے نا، تو اب میں حالات مطلب دیکھتا ہوں تو میں تقریباً 1 بجے سے بیدار ہوں، میں کسی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار کی امت کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ مسجد میں آ گیا تھا، بچوں کو بھی دکھایا بھائی نفل پڑھو۔ ہاں جی، ہمیں یعنی یہ کوئی مت سمجھے کہ اس علاقے میں ایسے حالات ہوئے ہمارے میں نہیں۔
نہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جن کے ساتھ ہو سکتا ہے ہم برائی میں بدکاری میں ان سے کہیں آگے ہو. اللہ پاک بعض دفعہ اپنی حکمت کے طور پر ڈھیل دیتا ہے. وہ ڈھیل کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو بڑے پارسا ہیں. اللہ اکبر. تو ہمیں چکنا ہو جانا چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چکنا. اتنا نقصان آسمانی بجلی گرنے سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. میرے شمال میں تو نہیں، ہو سکتا پہلے کہیں ہوا ہو. 30 جانور، 27 جانور پہ لوگوں کے چل رہے تھے اور ان پہ بجلی گری اور سارے کے سارے مر گئے وہ جانور. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر و غضب ہے. یہ بجلی جو ہے نا. تو اب آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کی 1-2 حدیثیں میں سناؤں گا نبی کریم کہ نجات کس طرح حاصل ہو سکتی. وان ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لأعلم آیتا لو اخذ الناس بها لکفتہم. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک آیت ہے، اگر لوگ اس آیت کو لے لیں، مطلب یہ ہے کہ اس آیت پر عمل پیرا ہو جائیں تو وہ آیت ان کو کافی ہو جائے. پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا اس پر عمل کیسے کرنا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. جو کام کرنے کو اللہ نے کہا ہے وہ کرے، نہیں کرے گا تو نافرمان ہو گیا. جس سے اللہ پاک نے جو کام چھوڑنے کا کہا ہے وہ چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑے گا تو نافرمان ہو گیا. اس سے بچنا ہے. جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالی مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. جو تقوی والا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، زمانے میں اگر مصیبت آ بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مصیبت سے نکال دیتا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی راستہ بنا دیتا ہے. جو تھوڑا سا پرہیزگار ہو ہم تو اس کو مزاج کرتے ہیں. ہماری بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ جو اگر کوئی شریعت پہ عمل کرنا شروع ہو جائے تو اس پر بڑے اس پہ لان تان ہوتی. بیویاں اس مطلب بڑھ چڑھ کر ایسے لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. ہاں جی، مرد بھی باتیں کرتے ہیں کہ لو جی یہ بڑے پرہیزگار ہو گئے. ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی رزق آ سکتا. ابھی ایک حدیث آگے ہے، میں اس کا ترجمہ ہی سناتا ہوں، مختصر ہو جائے بات، لمبی بات نہ ہو. ایک صحابی تھے، وہ گھر آئے، دیکھا کہ گھر کوئی چیز نہیں. باہر سے آئے، کام بھی نہیں ملا، کوئی مزدوری وغیرہ نہیں ملی، خالی ہاتھ آ گئے اور گھر میں کوئی چیز نہیں تھی کھانے پینے کی. یہ حدیث پاک ہے. تو فلما رات، اب اس بندے نے جب دیکھا نا کہ حاجت کی کوئی چیز نہیں، فلما را ما بہم من الحاجات خرج الی البریہ، اس نے دیکھا کہ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، جنگل کی طرف نکل گیا. بھائی بچے متوجہ ہوں گے، میری طرف پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا. جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگا کہ مولا کریم آپ تیرے سارے پہ سارا کچھ ہے، اب میں ان بچوں کو کیا جواب دوں گا. جب اس کی بیوی نے دیکھا، فلما رات امراتہ قامت الی الرحا فبدأتها،
جب وہ اس کی بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر آیا ہے اور پھر باہر چلا گیا ہے تو وہ بھی سمجھ گئی کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ بچوں کو کیا منہ دکھاؤں، تو نکل گیا، شاید پلے کوئی نہیں، تو اس نے بھی اللہ سے رابطہ کر، جسے پاک میں ہے کہ وہ چکی کی طرف گئی۔ پرانے زمانے میں آٹے چکیاں تے پیستے سن، گھراں میں چکیاں ہوندیاں سن، اتلا پور عہدہ اٹھا کے تو وہ دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیتے تھے، تو اسی طرح دیوار کے ساتھ لگا، اس بی بی نے وہ پور جو ہے نا وہ اوپر رکھ دیا، جیسے چکی چلانے کا پروگرام ہوتا ہے، اور ساتھ ہی وہ اس طرح اس نے یہ کیا کہ ایندھن کچھ لیا تو تندور میں وہ جھونک دیا، تندور میں آگ جلا دی۔ وہ اس لیے کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ ان کے ہاں کچھ نہیں، چکی پورے پر اوپر ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر دانے ہیں، کیونکہ چکی چلتی ہے، دانے ہیں ان کے گھر، اور تندور میں اس لیے آگ جلائی کہ ہم سائے یہ سمجھیں کہ آگ جل رہی ہے، خیر ان کے گھر۔ ان کو ایک تو یہ ہوتا تھا، بیوی کو یہ ہوتا تھا کہ میرے شوہر کی رسوائی نہ ہو، اور کئی لوگ تو اللہ کی شکایت سمجھتے تھے کہ یہ اپنا ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ تو اللہ کی شکایت ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک کپڑا نہیں تھا، ایک صحابی سے پوچھا، کملی والے نے، کہ تو اکثر نماز لیٹ آتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ ایک ہی چادر ہے، بیوی کو دیتا ہوں وہ پڑھ لیتی ہے، تو پھر جب میں نے پڑھنی آتی مسجد میں آنا ہوتا ہے تو وہ اندر بیٹھ کے کنڈی لگا لیتی ہے، چادر ایک ہی ہے، تو اس سے ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ایک چادر عطا کر دی، وہ لے کر آئے، جب وہ چادر لے کر آئے تو بی بی خوش ہو کے دی کہ یہ چادر لے آیا، وہ رونے لگ پڑی، تمہیں کیا؟ اس نے کہا تو نے میرے نبی کے سامنے اللہ کی شکایت کی ہے کہ اللہ نے ہمیں چادر بھی نہیں دی، یہ کیا بنتا ہے، کیوں ذکر کیا حضور سے؟ اللہ اللہ، یہ تھا اس طرح کا ان کا دین تھا، تو وہ اس ساری چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اس نے بھی اب آگ بھی جلا دیے، چکی پوڑے پر رکھ دی ہے، اللہ سے رابطہ کرنے شروع ہو گیا، مسلح پہ کھڑی ہوگی، دعا کرنے شروع، مولا کریم تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے، ہم پہ کرم فرما۔ اللہ اکبر۔ اس کا شوہر واپس آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ کچھ دیکھا تو نے؟ کہا ہاں۔ وہ جب چکی کی طرف گئے تو چکی چل رہی تھی اور آٹے سے وہ 4 چفیرا اس کا بھرا ہوا تھا، اور تندور پر گئے تو روٹیوں سے تندور بھرا ہوا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا آیت میں جو ارشاد ہے نا کہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق عطا کروں گا، اگر تم متقی ہو گئے، ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا کہ تمہیں وہم و گمان سے بھی باہر ہو۔ ایک حدیث جس کو پڑھتے مجھے خیال آیا کہ آج میں اس پہ بات کروں گا، وہ میں اب سناتا ہوں آپ کو۔ بندہ جو ہے نا وہ نجات کس طرح پا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ، لوگوں تمہارا رب جو بڑی عظمت والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے، وہ فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو انا عبیدی اطاعونی، اگر میرے بندے میری اطاعت کرنے لگ جائیں، اگر میرے بندے میری بات ماننا شروع کر دیں، نافرمانیاں چھوڑ دیں، لو انا عبیدی اطاعونی، اگر میرے بندے میری اطاعت کرنے شروع کر دیں، میری بات ماننا شروع کر دیں، لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ، تو میں بارش بھیجوں ان پر رات کے وقت،
وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، اور دن کے وقت میں ان پر سورج طلوع کروں، وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، اور میں ان کو بجلی کی کڑک بھی نہ سناؤں۔ یہ رات بھی بارش ہوگی، اگر دن کو بھی بارش ہوتی ہے تو کسی نہ کسی حد تک کاروبار میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور بادل جب گرجتا ہے تو انسان پر خوف طاری ہوتا ہے، جتنا مرضی دلیر ہو خوف طاری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندے میری بات ماننا شروع ہو جائیں، میرے فرما بردار ہو جائیں، تو جو نعمتیں میں ان کو دے رہا ہوں نا، اس میں بھی ان کی ہر طرح کی تکلیف کا لحاظ رکھوں، کہ رات یہ سو جائیں، بارش ہو جائے، صبح اٹھیں تو پتہ چلے کہ بارش ہو گئی، اور دن یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں بجلی کی کڑک کی آواز بھی ان کو نہ سناؤں، یعنی جتنی کو پریشانی ان کو یہ خطرہ، یہ خوف، اتنا بڑا لشکارہ، یہ بجلی گرتی اب گری ہے مختلف علاقوں میں، اتنے جانور مر گئے ہیں، اور بارش پر یعنی چشموں کی طرح بڑے بڑے موگے نہیں ہوتے تو نظر آئی ہوگی کہ ویڈیو تے، مطلب بارش کا پانی اس طرح آسمان تو گر رہا جس طرح مطلب ہے کہ بڑا کوئی چشمہ نیچے گر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح جی آب شارا بڑا پانی ڈھیر سارا ہوتا ہے، دریاواں چ آتا ہے پہاڑوں تو، اسی طرح آسمان تو پانی گرتا ہے، ویڈیو دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور عذاب ہے، اور اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ ہم خود بھی ایسا کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی اس بات پہ لگائیں کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، اپنے لیے بھی اور وہ جو جن پہ یہ دن کی پکڑ ہوئی ان کے لیے بھی استغفار کریں، اور دعا بھی مانگیں، اور اللہ تبارک و تعالی نماز جو سستی کرتا ہے وہ اس کی پابندی کرے، اور جو بھی اللہ کے احکام میں سستی ہو رہی ہے وہ چھوڑ دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچ سکے۔ والسلام علی من اتبع۔